نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی فعل مضارع۔ فعل ماضی ہم کر چکے، فعل ماضی سے پہلے ہم ثلاثی مجرد کے ابواب کا بھی ذکر کر چکے کہ اگر کسی لفظ کو مصدر سے فعل ماضی بنایا ہم نے تو اس کو ضربہ کیوں کہا، اور کسی کو ہم نے اگر سمع کہا تو اس کے عین کلمہ کو ہم نے کسرہ کیوں دی، کسی کو ہم نے کاروبا کہا تو وہ اس کے را کے اوپر پیش کیوں آئی۔ یہ باتیں ہم پچھلے لیکچر میں بیان کر چکے، تو اسی لیکچر سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ضربہ یضرب کیوں کیا میں نے۔ اگر فتح ہوتا تو اس کو یفتح کر دیتے، تو یہ باتیں تو ہماری پچھلے لیکچرز میں موجود ہیں، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو فعل مضارع، فعل مضارع کتنے اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے جی؟ یہ میں نے علامت مضارع ہوتی ہے، اس میں ایک اس کا اصل فعل ہوتا ہے جو فعل ماضی میں آتا ہے، ثلاثی مجرد کے 3 حروف ہوتے ہیں، ایک اس میں فاعل آتا ہے اور ایک اس کا اعراب ہوتا ہے۔ کیونکہ فعل مضارع جو ہے یہ عربی گرامر میں اگر معرب اور مبنی کے اعتبار سے اس کو معرب جانا جاتا ہے، تو جو معرب ہو، جیسے فعل ماضی میں ہم نے پڑھا مبنی ہے تو مبنی ہونے کی علامت کیا ہے، اسی طرح اگر وہ معرب ہے تو اس کے معرب ہونے کی علامت کیا ہے، اس کے اندر جو اعراب ہے وہ ہے کیا، تو یہ اس کا گرین کلر میں اس کا اعراب ہوگا۔ تو ہم بات کرتے ہیں، اگر پہلے جو الفاظ ہیں ہمارے کیسے جی؟ یضربو، اس کو اگر ہم ایک بار دیکھ لیں، سرسری نظر ڈال لیں پوری کردار کے اوپر، تو وہ بنے گی یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، تضربو تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربنا، اضربو نضربو۔ تو یہ الفاظ ہیں، ٹوٹل 14 صیغے ہیں۔ جیسے میں نے فعل ماضی میں بھی ایکسپلین کیا کہ واحد، تثنیہ اور جمع عدد کے اعتبار سے، اگر حالت کے اعتبار سے دیکھیں، حالت سے مراد ہے کہ وہ حالت اس کی سامنے موجود ہے یا وہ غائب ہے یا وہ بات کرنے والا ہے جو میں ہوں۔ تو غائب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں یا تو مذکر ہوگا، اس کمرے کے باہر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ اپنی جنس کے اعتبار سے، جاندار چیزیں ہوں، بے جان چیزیں ہوں، جنس کے اعتبار سے یا تو وہ مذکر ہوں گی یا وہ مؤنث۔ اگر میرے سامنے کوئی ادھر حاضر ہے تو بھی وہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث۔ متکلم بھی بات کرنے والا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، دونوں قسم کی اجناس میں ہو۔ تو اگر مذکر کے اعتبار سے لیا جائے تو یہ دیکھیں یضربو، اس کے اندر فعل اور فاعل موجود ہے۔ ہم دیکھیں گے کون سا فعل ہے۔ یضربان، فعل اور فاعل موجود ہے اس کے اندر۔ یضربون، فعل اور فاعل موجود ہے۔ تو ہم پہلے جو واحد کے اعتبار سے صیغے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، کن کن اجزاء کا یہ مرکب ہے، کون سے حروف ملے تو آپس میں یہ یضربو لفظ بن گیا۔ اچھا جی، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ 4 اجزاء سے مرکب ہے ایک فعل۔ کیسے؟ یہ یا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، داد را با فعل ہے اس کا، ہوا اس کے اندر مستتر ضمیر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور یہ پیش جو ہے جو میں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے، با کے اوپر یہ پیش تھی جو میں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی، یہ اس کا اعراب ہے۔ اعراب کے بارے میں پھر بتاؤں دوبارہ کہ معرب ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے پہلے اگر کوئی عامل آ جائے، حروف عاملہ میں سے عمل کرنے والا حرف کوئی کلمہ آ جائے تو وہ اس کے اعراب کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، باقی کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اچھا، یہ یا، فعل، ضمیر اور اعراب مل کر ٹوٹل از اکول ٹو کیا بنا جی؟ ید۔ اسی طرح تضربو ہے، تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے۔ یاد رہے
کہ علامت مضارع میں نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے، کتنی ہیں جی علامت مضارع، علامات مضارع؟ وہ ہیں جی حمزہ، یا تا، یا نون، یا اور نون۔ اس کو حروف عطین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انیت بھی کہتے ہیں کچھ کتب اس کو انیت کے نام، مقصد یاد رکھنا ہے نا، عطین کہہ لیں، انیت کہہ لیں، جو مرضی اس کا مرکب بنا لیں آپ، مقصد یہ ہے کہ علامات مضارع ٹوٹل ہیں کتنی؟ 4۔ الف اور نون ایک ایک بار آتا ہے، اور یا اور تا دیکھ لیتے ہیں کتنی بار آتا ہے۔ یا ایک بار، یدربو، یدربان، یدربونا اور یہ یدربنا، یہ 4 بار یا آتا ہے۔ 4 یہ ہوئے اور 2 یہ، 4 اور 2 6، باقی 8 بچے جو تا کے ساتھ۔ اچھا جی، اسی طرح تدریبو، اس کے اوپر جو پیش تھی با کے اوپر، وہ اس کا چونکہ اعراب تھا، اس کو ہم نے علیحدہ اعراب کے خانے میں ڈال دیا۔ اس کے اندر بھی فعل ماضی کی طرح ہیا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، اس کو ہم نے ہیا لکھا، اور تا جو ہے علامت مضارع۔ اس کا معنی کیا ہو جائے جی؟ وہ جی اس ایک مونس نہیں، تم ایک چونکہ اس میں علامت مضارع آ گئی ہے، نہیں تم نہیں، اس نے وہ اس نہیں ہوئے گا، دیکھیے غائب ہے نا، وہ اس نے مارا تو نہ کرے گا نا، وہ ایک مونس نے، وہ ایک مونس مارتی ہے یا مارے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی لفظ یوز کرتے ہیں، ضرب کی، میں نے مارا، تو اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ماروں گا، تو پھر ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ ضربا یضربو، یضربو کے واحد متکلم کے صیغے پہ آنا پڑے گا، اضربو۔ پھر ہم کہیں گے میں ماروں گا، اضربو، اضربک، میں تجھے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کیسے لیتے ہیں؟ اس ہیہ کا معنی ہے کہ وہ ایک مونس فعل کیا کرتی ہے؟ مارتی ہے یا مارے گی۔ تی ہے یا گی کا معنی کس نے کیا؟ استا نے، چونکہ ماضی میں یہ موجود نہیں تھا، تو ماضی چونکہ ماضی ہے، اس کا معنی کریں گے اس ایک مونس نے مارا، تو وہ ترجمہ ماضی میں ہوگا۔ جب اس کا ترجمہ مضارع میں لے کے آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی علامت ساتھ ایڈ کرنی پڑے گی، دادرا با کے ساتھ۔ تو دادرا با کے ساتھ ہم نے یہ تا، اور جب ادھر تھی تو اس میں ضربت تھی، ہیا چھپی ہوئی تھی، تو یہاں پہ بھی ہیا چھپی ہوئی تھی۔ تو آگے چلتے ہیں جی، تدریبو دوبارہ سیم لفظ ہے، تدریبو، تدریبو، تدریبو۔ موقع محل کے مطابق پتہ چلے گا کہ یہ معنی اس کا واحد مونس غائب کا ہے یا واحد مذکر حاضر کا ہے۔ تو یہ حاضر میں جب آیا تو اس میں انت چھپا ہوا ہے، تو تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا، اس کا معنی مارے گا، تا کا۔ یہ پیش اس کے اوپر جو ہے یہ اس کا اعراب ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی اگر لم آئے گا تو لم تضرب کر دے گا، اس پیش کو ہٹا دے گا، اعراب اس کا جاتا رہے گا، اس لیے یہ مورب ہے، یہ اپنے آپ اوپر تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ تو فعل مضارع کے یہ جتنے بھی صیغے جن کا 5 کا ذکر کر رہا ہوں میں، یہ مورب ہیں، یہ اپنے اوپر جب کوئی عامل آتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یہ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے ان کا نام مورب ہے۔ آگے کیا لفظ ہے جی؟ تدریبین۔ یہ جو ہے نا جی، میں دائرہ لگا دیتا ہوں، یہ چاروں ہماری مستتر ضمیریں ہیں، مستتر چھپی ہوئی۔ مستتر لفظ جو ہے وہ ستر سے ہے، ڈھانکا ہوا، مستتر چھپا ہوا، ڈھانکا ہوا۔ تو یہ ہوگا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ہیا چھپی ہوئی ہے، انتا چھپا ہوا ہے، آنا چھپا ہوا ہے۔ لیکن تدریبینا میں یہ یا جو ہے یہ ہے ضمیر، اس کا معنی ہوگا تو ایک مونس مارتی ہے یا مارے گی، اس تا علامت مضارع کا معنی ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو مضارع بنا۔ اضربو میں علامت مضارع کیا ہے جی؟ حمزہ۔ دادرا با فعل ہے، آنا اس کے اندر چھپا ہوا ہے،
میں مارتا ہوں یا ماروں گا، میں ماروں گا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے مل کر فعل مضارع کے یہ جو پانچوں سیغے جن کا میں نے ذکر کیا یہ ہیں یضربو از اکول ٹو تضربو، تضربو، تضربین اور اضرب. یہ ہوئی تھی باتیں ہماری واحد کے سیغوں کے. آگے چلتے ہیں، دوسرے سیغے کون سے ہیں ہمارے پاس؟ تثنیہ کے. تو لیکن یہ سوری مونس حاضر میں جو ہے تضربین یا اس میں ضمیر ہے جی. لیکن اس سے یعنی یہ ان میں تو ٹھیک ہے مستتر وہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ایک تقریباً بالکل ہی مختلف سیغہ ہے. جی اچھا کیوں ایسے ہے؟ میں یہ آپ کے سوال کو ذرا منطقی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں نا. واٹ از دا ریزن؟ کیا ہے کیا؟ وجہ کیا؟ اچھا لفظ ہے ہمارے پاس یضربو. یضربو کو یا کو ہم نے کہہ دیا علامت مضارع، داد را با تو فعل ہے اور یہ پیش اس کا اعراب ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لفظ کی حرف کی شکل میں، کلمے کی شکل میں کوئی ایسا کلمہ موجود نہیں ہے جس کو ہم کہہ دیں کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ ہے، مونس غائب ہے، وہ مذکر ہے یا وہ مونس ہے یا وہ تو ہے. کس کا معنی کریں تو؟ جیسے فعل ماضی میں پہلے پڑھا چکا کہ ضربتا، تا زبر تا جو ہے اس کا معنی ہے تو وہ تو ہم نے کہہ دیا کہ ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا کہ بھائی یہ ہے ان کی اس کلمے کا معنی یہ ہے. لیکن یہاں ان چار میں کوئی ایسا کلمہ نہیں ملا. جو ہی یہ کلمہ آیا تضربین تو اس میں ہمیں ایک یا مل گئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس واحد مونس حاضر کو پریزنٹ کر. تو اس یا کا یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل ماضی کے وزن پر یا وزن پر تو نہیں، اس طریقے پر فعل مضارع بھی ہے صرف ایک کلمے کی علاوہ. جیسے فعل ماضی میں تقریباً سارے کلموں میں جو ہے ضمیر جو ہے چھپا ہوا ہے، فعل مضارع میں بھی فعل ماضی چھپا میں ہوا ہے. صرف دو میں چھپا ہوا ہے. جی. فعل ماضی میں صرف دو میں چھپا ہوا ہے، ضربا ضربت. لیکن باقی سارے اس میں 12 کے 12 بارز ہیں، ظاہر ہے. فعل مضارع میں 5 میں چھپا ہوا ہے. ان 5 کے اندر آپ کو کوئی یہ دیکھیں نضربو، نون جو ہے یہ علامت مضارع ہے، داد را با فعل ہے. کس کو ہم کہیں کہ میں کس کلمے کا معنی کریں ہم؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جی اس میں ہم چھپا ہوا ہے. اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یضربان، یضربان میں یا علامت مضارع ہے، داد را با فعل ہے، الف اس کی ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے. اس لیے اس نون کا نام ہی نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تضربان میں کیا ہے؟ تا علامت مضارع ہے، داد را با فعل ہے اور الف اس کی حمزہ کہیں گے یا الف اس کی ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے. آگے پھر تضربان ہے اسی شکل میں، پھر تضربان ہے اسی شکل میں. کیونکہ تثنیہ کے صرف ایک سیغہ یا کے ساتھ آتا ہے، باقی تینوں سیم سیغے ہیں اور فرق تا کا ہے. ٹھیک ہے. تو معنوی اعتبار سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں یہ مونس کے اعتبار سے تثنیہ مونس غائب کی بات ہو رہی ہے، کہاں تثنیہ مذکر حاضر کی ہو رہی ہے اور کہاں تثنیہ مونس حاضر کی ہو رہی ہے. تو وہ موقع مال ہمیں بتائے گا. لفظ سیم ہے، تضربانی تضربانی تضربانی. ٹھیک ہے جی. آگے کیا لفظ آخری نضربو، اس میں نحن چھپا. تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنی ضمیریں ہو گئیں جو یہاں پہ چھپی ہوئی ہیں؟ وہ ایک تھی ہوا، ہیا، انت، انا اور نحن. یہ 5 ضمیریں ہیں جو فعل مضارع کے اندر چھپی ہوتی ہیں اور دوسری بارز ہیں. بارز باقی کتنے سیغے کتنے بچے؟ باقی 9 کے اندر بارز ہے. اور یہ یا جو ہے یہ ضمیر ہے. یاد رہے یہ یا کی مشابہت اس دوسری یا کے ساتھ نہیں لانی کہ دوسری یا کون سی؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، یا اور نا. تو وہ یا جو ہے وہ کبھی اس فعل کے بعد آتی ہے. مثلا تضربیننی،
تو مانا کیا ہو جائے گا جی؟ وہ یا جو ہے اس کے بعد آئے گی مجھے تو ایک مونس مجھ کو مارتی ہے یا مارے گی، تو وہ مفعول بنے گی. وہ یا ہمیشہ مفعول بنتی ہے اگر فعل کے بعد آئے. اگر وہ کسی حرف جارہ کے بعد آئے تو مجرور ہوتی ہے. اگر کسی اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ اور مجرور ہوتی ہے. لیکن وہ معرب ہوگی نا، پھر وہ مبنی ہوگی نا. وہ مبنی ہے، مبنی ہی ہوگی. وہ مبنی. ٹھیک ہے جی. یا نون اعرابی جو ہے وہ صرف انہی افعال میں آتا ہے. نون اعرابی اسی افعال، صرف افعال میں آتا ہے، مطلب صرف نون اعرابی فعل میں آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، آگے جمع کے صیغے کی بات کریں اگر تو وہ کیا ہے جی؟ یضربون، یضربن، تضربون، تضربون. اچھا جی، اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کیا کہ یہ یضربون از اکول ٹو یہ چار صیغے ہیں جمع کے. یضربون میں یا علامت مضارع ہے، داد رابع فعل ہے، واو اس کی ضمیر ہے جی. اس کا معنی ہوگا وہ سب مذکر مارتے ہیں یا ماریں گے. اور اس نون کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ اعراب ہے. اعراب کیسے؟ اس سے پہلے اگر کبھی لم آئے گا تو یہ لفظ بن جائے گا لم یضربو، ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا. اگر یہاں پہ آ جائے یہ یضربنا، یا علامت مضارع، داد رابع فعل، نون ضمیر جو فاعل بن رہی ہے، اعراب والا خانہ خالی. تو جس میں اعراب نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ معرب کا الٹ مبنی. تو یہ سیغے دو صرف اس کے فعل مضارع کے صرف دو سیغے مبنی ہیں. تو اس کا اس کے پہلے بھی اگر لم لگ جائے تو وہ یہی رہے گا. یہ لم یضرب. شاباش. لم آ جائے، لن آ جائے، کئی آ جائے، اذن آ جائے، کوئی بھی لم، لما آ جائے، لام امر آ جائے، لائے نہیں آ جائے. لائے نہیں آئے گا تو یہ لا یضربنا ایسے ہی دے. تضربون یہ لفظ بھی کیسے ہے جی؟ تا علامت مضارع، داد رابع فعل، اور یہ واو کیا ہے؟ ضمیر ہے، فاعل ہے. تو اس کا معنی ہوگا تم سب مذکر مارتے ہو یا مارو گے. اس نون کا معنی کب ہوگا؟ کب یہ نون اپنا معنی واضح کرے گی؟ جب اس کے اوپر پہلے لم آئے گا یا لائے نہیں آئے گا. تو لائے نہیں آ کر ہمیں بتائے گا کہ یہ نون چونکہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کا معنی کریں گے تم سب مذکر نہ مارو. تو اگر یہ نون قائم ہوگا اور اس سے پہلے لا آ جائے گا تو پھر اس کا معنی ہم کریں گے تم سب مذکر نہیں مارتے ہو یا مارو. اس میں صرف نفی کا معنی پیدا ہو. تو گویا اس نون کا معنی کے اوپر اثر ہوگا. نون کی موجودگی معنی کو اور کرے گی، نون کی غیر موجودگی معنی اور کرے گی. نون کی موجودگی نے کیا کہ اس فعل کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر ہے. لا نے آ کر کہا کہ نہ ہونے کی خبر ہے. نون کی غیر موجودگی نے کہا کہ یہ نہ ہونے کا حکم ہے کہ تم نہ ہونے کا حکم. یعنی لا کا مطلب ہے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو. جیسے وہ سورہ حجرات کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. ٹھیک ہے، لا ترفعوا میں یہ بھی رفع یرفع ہے تو ترفعون تھا، یہ لفظ تھا ترفعون. لا آیا نون گرا دیا. اس کا مطلب تم بلند نہ کرو. ٹھیک ہے، ہاں جی. آگے کیا ہے؟ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تو تشعرون بھی یہی لفظ ہے لیکن وہاں پہ نون قائم ہے. نون قائم ہونا یہ معنی دے رہا ہے. لا تو لا ہے، لا سے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا، وہ سیم لفظ ہے لا لا. لیکن نون کا قائم رہنا بتا رہا ہے کہ اس میں شعور نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، حکم نہیں ہے. تم شعور نہ رکھو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، وہ خبر دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی ہماری اپنے فعل مضارع کی ڈیٹیل. ہر کلمے کو ہم نے 4 اجزاء میں تقسیم کیا اور ہر جز کا معنی جو ہے نا وہ ہم نے مختلف طریقے
मानी के साथ वाज़ेह कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर दें। मेरी तरफ से वमा अलैना इल्लल बलाग।